آسٹریلیا میں ٹی20 ورلڈ کپ جانے سے پہلے پاکستان نے ایک بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ نیوزی لینڈ میں سہ ملکی ٹی20 سیریز کا فائنل میچ جیت کر سیریز اپنے نام کر لی۔ پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 5 وکٹوں سے شکست دی۔ حیدر علی اور نواز کی اننگز نے پاکستان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کو مشروط بات چیت کی پیشکش کر دی۔ آستانہ میں سیکا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان بھارت میں اپنے ہم منصبوں سے سنجیدہ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ بھارت خلوص کا مظاہرہ کرے اور ان معاملات پر بات کرے جنہوں نے کئی دہائیوں سے ہمیں فاصلے پر رکھا ہوا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی آئی ایم ایف کے ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر اور عالمی بینک کے صدر سے ملاقاتیں۔ آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر کا پاکستان میں سیلاب کی صورتحال پر اظہار افسوس۔ کہا توسیع پروگرام سے پاکستان کو کووڈ کے بعد سے پیدا صورتحال سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ عمران خان کے اعتماد کی وجہ صرف اس کی حماقت ہے۔ کسی بھی قیمت پر اس فتنے کو اسلام آباد میں افراتفری کی اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں 25 کو بھی اس کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی، کتنے لوگ یہ لا سکا تھا، ان کو سمجھائیں گے اور گمراہ لوگوں کا جو علاج ہوتا ہے وہ بھی کریں گے۔ جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ تحریک انصاف اپنی حدود میں رہے، ہم دھمکیوں سے نہیں ڈرتے، ہم وہ ہیں جو دوسروں کو دھمکیاں دیا کرتے ہیں۔ فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ یہ تلوے گرم زمین پر رکھنے والے تلوے نہیں، یہ وہ تتلیوں کے پر ہیں جو گرم ہوا میں بھی جلتے ہیں۔ تحریک انصاف کے کارکنوں میں اسلام آباد آنے کی صلاحیت ہی نہیں، ان کا علاج کرنا حکیم ثناء اللہ کو آتا ہے۔ برطانیہ کی جانب سے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے 10 ملین پاؤنڈز کی اضافی امداد کا اعلان۔ برطانیہ کے وزیر مملکت برائے جنوبی ایشیا لارڈ طارق احمد آج پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ برطانوی وزیر اپنے دورے میں اہم حکومتی شخصیات، کمیونٹی لیڈرز اور امدادی ایجنسیوں سے ملاقات کریں گے۔ ملتان سمیت پنجاب بھر کی ماتحت عدالتوں میں وکلاء کی جزوی ہڑتال۔ ہڑتال کے باعث کیسز بغیر کارروائی کے ملتوی۔ وکلاء کے خلاف دہشت گردی دفعات کے تحت درج مقدمات ختم کیے جائیں، پنجاب بار کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں میں ضمنی انتخاب کے لیے ووٹنگ اتوار 16 اکتوبر کو ہوگی۔ انتخابی مہم کا آج آخری روز، تمام حلقوں میں پولنگ کے انتظامات جاری۔ اسلام آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 92 افراد ڈینگی وائرس کا شکار، متاثرہ افراد کی تعداد 3515 ہو گئی۔ دیہی علاقوں میں ڈینگی کیسز کی تعداد 2056 ہو گئی۔ قومی اسکواڈ ٹی20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے 15 اکتوبر کو کرائسٹ چرچ سے برسبن روانہ ہوگا۔ پاکستان ٹورنامنٹ میں اپنا پہلا میچ 23 اکتوبر کو بھارت کے ساتھ کھیلے گا۔ اور بڑے بجٹ کی بڑی فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کو پاکستان سمیت کینیڈا کے بھی 55 سینماؤں میں نمائش کے لیے پیش کر دیا گیا۔ پہلے دن شائقین اور مبصرین کی طرف سے زبردست پذیرائی۔ کیا واقعی 100 کروڑ روپے کا بزنس کرنے والی یہ پاکستان کی پہلی فلم بن سکتی ہے؟ یہ آنے والے دنوں اور ہفتوں میں ہی پتہ چلے گا۔